تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں خدمات حاصل ہیں جس کے جناب خالد محمود مغل صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول داتیا اور گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور کے ہمارے جناب جاوید صاحب، ان دونوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاص اکیڈمی کے طالب علم ہے عزیر عزیز کلاس 10 میں ہے، کشمیر کے حوالے سے آج کے دن کی نسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے آئیں گے۔ عزیر عزیز وہ کلاس اکیڈمی آف سائنس ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت مہمان گرامی اور میرے ہم اکثر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ میں اس تقریر کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے انصاف پسند اور بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے معاشروں میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں خاص طور پر اس دن کی مناسبت سے بہت سے متعدد تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو تنازع کشمیر کے حل کے لیے کسی نوع کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں کشمیریوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کو کشمیریوں پر 72 برسوں سے جاری بھارتی مظالم سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ معاہدہ امر قصر کے نتیجے میں مہاراجہ گلاب سنگھ ڈوگرا نے برطانیہ کو 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض کشمیر کی حکومت ہمیشہ کے لیے حاصل کر دی۔ مورخین سے کشمیری باشندوں کی زمین سمیت فروخت کا واقعہ لکھتے ہیں۔ مہاراجہ کے اہلکار کشمیری ہنرمندوں کی مصنوعات اٹھا لے جاتے اور ان پر ہر وہ ظلم روا رکھا جاتا جو مقامی آبادی کے حقوق کی خلاف ورزی پر ہوتا، مقامی آبادی کے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مہاراجہ کشمیر کے قانونی مشیر تھے۔ انہوں نے مہاراجہ کو اس حیثیت میں مشورہ دیا کہ وہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے کر دے، مگر مہاراجہ قائد اعظم کی اس بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ قائد اعظم نے اس کے بدلے میں مہاراجہ اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے اہم مراحت پر سامان تھے۔ پنڈت نہرو نے کشمیری رہنما شیخ عبداللہ اور بھارتی مہاراجہ ہری سنگھ کو کسی نہ کسی طرح بھارت کے ساتھ الحاق پر آمادہ کر دیا، جبکہ پاکستان اور کشمیری مجاہدین ان کی یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ ان کے خلاف کشمیری مجاہدین میدان میں آ گئے اور بھارت کے قبضے سے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کرا لیا۔ وہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ ممکن تھا کہ مجاہدین سری نگر پر قبضہ کر لیتے، مگر بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو 1948 میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل جا پہنچے اور وہاں پہ جا کے وعدہ کیا کہ اگر کشمیری مجاہدین اور پاکستان یہ جنگ بند کر دے تو وہ کشمیر میں ریفرنڈم کے لیے تیار ہیں۔ جناب والا عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی، دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان تصادم کے نتائج سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود کو کشمیریوں کا سفیر قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ 3 سے زائد بار مسئلہ کشمیر کے بارے میں ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں 70 بار کے بعد 2 بار تنازع کشمیر کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پوری عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو بتایا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن بھارت نے جارحیت کا ارتکاب کیا تو پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دے گا۔ فروری 2019 میں پاکستان نے بھارتی طیارے گرا کر یہ بات ثابت کر دی۔ ہم
شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر پر ظلم و جبر کا خاتمہ کیا جائے اور کشمیریوں کو اپنی مرضی سے جینے کا